عذاب کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا کہ کسی قوم پر عذاب آتا ہے، لیکن اس کی کوئی تصویر ہم نے نہیں دیکھی تھی، اس کی کوئی ویڈیو ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن یہ ایران سے جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی، اس میں ہم نے واضح طور پہ دیکھا ہے کہ کس طرح کسی قوم پر عذاب آتا ہے اور کس طرح وہ پریشان ہو کر گھبرا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آسمان سے کس طرح عذاب نازل ہوتا ہے۔ ابھی ایک بالکل حالیہ ویڈیو ہے، گزشتہ روز اسرائیل میں لوگوں نے عجب منظر دیکھا کہ اچانک انہوں نے دیکھا زندگی ان کی چل رہی تھی کسی بھی طرح، گھسیٹ رہے ہیں وہ لوگ زندگی کو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، اور جب یہ کالے بادل چھا گئے تو اس کے بعد انہوں نے جب مزید غور کرنا شروع کیا تو انہیں دیکھنے کو یہ ملا کہ یہ کالے بادل اب نیچے کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور جب وہ تھوڑے کم فاصلے پر رہ گئے اور ذرا انسانی آنکھ سے وہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح کا ایک عذاب ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل میں جس طرح سے عذاب نازل ہوا ہے وہ اس نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ مکھیاں، لاکھوں مکھیاں بادلوں کی صورت میں اسرائیل کے مختلف شہروں پر چھا گئیں، ایک چادر انہوں نے تان لی پوری فضا میں، اور ہر طرف آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا، اور اس کے بعد جب وہ بادل نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے جسے لوگ بادل سمجھ رہے تھے تو انہیں پتہ چلا یہ تو لاکھوں مکھیاں ہیں جو یہاں پر شہروں میں آ گئی ہیں، اور جب وہ نیچے آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا اور لوگ وحشت کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایک آدھ مکھی انسان کو پریشان کرتی ہے، وہ بھن بھنانے لگتی ہے، دو چار اور مکھیاں آ جائیں تو انسان کی ساری توجہ اپنے کام سے ہٹ جاتی ہے اور وہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے کہ کس طرح یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس طرح اس کو تنگ کر رہی ہے انسان کو، اور وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے تاکہ ان کو بھگا سکے اور ان سے بچ سکے۔ لیکن آپ اندازہ کریں اگر کسی مقام پر لاکھوں مکھیاں ایک ساتھ آ جائیں تو کیا ماحول بنے گا، کیا تصویر بنے گی، اور لوگ کن حالات میں وہاں جی رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر حالات یہ ہو گئے کہ فضاؤں میں مکھیاں چھا گئیں، لوگوں کو تنگ کرنے لگ گئیں، لوگ نہ بول سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کانوں سے سن سکتے تھے، اور ان کو نہ سانس لے سکتے تھے، اور مکھیاں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہو رہی تھیں اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تو انہوں نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد وہ چلنا شروع ہوئے، اس کے بعد دوڑنا شروع ہو گئے، اور ایک بھگدڑ مچ گئی مختلف جگہوں پہ، مختلف سڑکوں پہ بھگدڑ کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ یہ جو مکھیاں تھیں لاکھوں کی تعداد میں آئی تھیں، یہ فضا میں نہیں تھیں صرف، انہوں نے پوری سڑکوں کو ہر طرف سے ڈھانپ دیا اپنے آپ سے، اس کے علاوہ گاڑیوں کے شیشوں پر، اس کے علاوہ پوری گاڑیوں کو انہوں نے ڈھک دیا، بالکنیز کو جو گھر کی ہیں ان کو ڈھک دیا، شاپنگ سینٹرز کے اندر گھس گئیں، اور وہاں پہ جو لوگ شاپنگ کر رہے تھے، وہاں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ شدید پریشان ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو باہر کھڑکیوں پر مکھیاں ہی مکھیاں تھیں تو انہیں واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ باہر کا منظر کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کو دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ اسی طرح مختلف درختوں کو ڈھانپ لیا مکھیوں نے، ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں تھیں، اور لوگوں کی جو زندگی تھی، نظام زندگی، وہ ایک معمولی نظر آنے والی مکھی نے اور اس کے بڑے بڑے جھنڈ نے اس طرح زندگی کو بالکل روک دیا، تہوبالا کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہ اب محصور ہو کے رہ گئے ہیں، جس جگہ بھی کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے تو شیشے چڑھا کر وہ گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہے، کچھ لوگ گھروں میں تھے تو انہوں نے کھڑکیاں بند کر لیں، وہ گھروں میں ہی رہے، شاپنگ سینٹرز میں جو لوگ موجود تھے وہ شاپنگ سینٹرز میں رہے، اور حکومت کو سامنے آنا پڑ گیا، اسرائیل کی حکومت کو اپنی ایڈمنسٹریشن اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے یہ اعلانات کرانے پڑے کہ جو جہاں ہے وہیں موجود رہے، نکلنے کی کوشش نہ کرے، آپ لوگ اس فکر میں نہ رہیں کہ آپ لوگوں کو گھر پہنچنا ہے یا دفتر پہنچنا ہے یا کہیں اور کسی جگہ جانا ہے، آپ جہاں پر ہیں وہیں پر موجود رہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، اور جہاں پر ہیں وہیں پہ موجود رہیں، اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ایک عذاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں مستقل جو اسرائیل پہ نازل ہو رہا ہے، نہ انہیں زمین قبول کر رہی ہے، نہ آسمان سے ان کے لیے کوئی مدد آ رہی ہے، نہ فضاؤں میں ان کے لیے مدد ہے۔ صرف آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایران سے جو جنگ چھیڑی اسرائیل نے، اس میں 50 لاکھ
ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اسرائیل کی فضاؤں میں شامل ہو چکا ہے، وہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو وہ ان کے سارے سینیٹیشن کے جو سسٹم تھے، گٹر کا جو سسٹم تھا، سیویج کا جو نظام تھا، وہ تباہ ہو گیا، اور اس سے ایک غلاظت کا ایک سیلاب تھا جو مختلف شہروں میں آ گیا، اور اس کے بعد ان کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ گھروں میں تھے تو وہاں پہ ان کے پانی کا نظام جو سپلائی ہوتی تھی، واٹر سپلائی کا جو نظام تھا، وہ تباہ ہونے کی وجہ سے وہ بوند بوند پانی کو ترس گئے، اور اس کے بعد وہ بھاگے اپنے شیلٹرز کی طرف، جہاں پہ ان کو حکومت نے کہا تھا کہ یہاں پر آ جاؤ، یہاں پر تم محفوظ ہو ایران کے میزائلوں سے، ایران کے حملوں سے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر بھی جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے، سیویج سسٹم تباہ ہو چکا ہے، گٹر کا پانی جو تھا ان شیلٹرز کا، وہ ان شیلٹرز کے ان جگہوں پر آ گیا جہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، اپنے گدے بچھائے ہوئے تھے، زمین پر رہ رہے تھے، وہاں پر آ گیا، اور اس گٹر کے پانی میں ان کو رہنا پڑا، اور وہاں پہ ایک بہت ہی شدید تعفن تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا، اور سانس لینا اس حد تک محال ہو گیا کہ وہ شیلٹر سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے، مظاہرے کرنے لگے، نعرے لگانے لگے حکومت کے خلاف، اور کہنے لگے کہ ہم بدبو سے نہیں مرنا چاہتے، ہم بے شک ایران کے کسی حملے میں مر جائیں گے لیکن بدبو سے ہمیں نہیں مرنا۔ جو شیلٹرز میں لوگ رہ رہے تھے ان کے جسموں سے بو آ رہی تھی، ناقابل برداشت بو آ رہی تھی، کیونکہ وہ کئی ہفتے نہیں نہا سکے، اور اس کے بعد جب وہ شیلٹرز میں رہتے تھے تو لوگ انہیں دھکے دے کے نکالنے کی کوشش کرتے تھے کہ تمہارے پاس سے بہت بو آ رہی ہے، اور اس حد تک بو آ رہی ہے کہ جب تم پرفیوم لگاتے ہو اور بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے جسم سے آنے والی بو کم نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک عذاب تھا جو جسموں سے ظاہر ہو رہا تھا، جو ان کے سانس لینے میں نظر آ رہا تھا، جو ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، جو ان کو ہر طرف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، وہ بتایا تھا کہ کووں نے لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کے مختلف شہروں میں خصوصاً تل ابیب میں حملہ کیا، اور ہر طرف کوے چھا گئے، وہ بالکنیز پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ گاڑیوں پہ آ کے بیٹھ گئے، سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے، اور بظاہر جو کوے اور وہ مکھیاں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں انسان نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے، ان کو اس کو روٹین کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بس لائف میں ایک معمولی سا پارٹ ہیں، کہیں بیٹھے نظر آ جاتے ہیں، کہیں اڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور انسان کا ان سے کوئی تعلق اس طرح کا ہے نہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان سے پریشان ہوا جائے۔ تو انہی مکھیوں نے، انہی کووں نے اتنی بڑی تعداد میں آ کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، لوگوں کو پریشان کر دیا، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ جنہیں وہ بہت ہی معمولی سی کوئی پرندہ، کوئی کیڑا سمجھتے تھے، انہوں نے تو پورے شہروں کا، پورے ملک کا نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا، زندگی کو روک دیا، اور زندگی جہاں تھی وہیں پہ ٹھہر گئی۔ تو آنے والے جو دن ہیں، اسرائیل مسلسل عذاب دیکھ رہا ہے، زمین سے بھی نکلتا ہوا عذاب دیکھ رہا ہے، آسمان سے آتا ہوا عذاب بھی دیکھ رہا ہے، پہلے کووں کی صورت میں دیکھا، اب مکھیوں کی صورت میں دیکھا ہے، اور لاکھوں مکھیاں جو شہروں میں آئیں، شہروں میں ہی ٹھہری ہوئی ہیں، اور وہ انہیں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پہ مزید حالات خراب ہو جاتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر کوئی انتظامات نہیں ہیں کہ مکھیوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ تو مکھیاں اس وقت آ چکی ہیں، اسرائیل کے شہروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، لوگ ان سے خوفزدہ ہوئے ہیں، اور لوگ اب کچھ بھی پلان کرتے ہیں، گھر سے باہر آنے کا پلان کرتے ہیں، سڑک پہ چلنے کا پلان کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی سوچتے ہیں، تو انہیں سب سے پہلے مکھی کا خیال آتا ہے کہ مکھیاں وہاں ہوں گی، اور ہمیں کس طرح ہم گاڑی کا دروازہ کھولیں گے تو مکھیاں اندر بھر جائیں گی، اور پھر ہم سفر بھی نہیں کر سکتے، شیشہ اتار کے بھی نہیں کر سکتے، شیشہ چڑھا کے بھی نہیں کر سکتے۔ تو بعض دفعہ ایسی مدد آتی ہے، ظلم کرنے کے بعد اس طرح کا عذاب آپ پہ نازل ہوتا ہے، مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے ایسی مدد اللہ تعالیٰ مظلوم کے لیے بھیجتا ہے اور ظالم کے خلاف بھیجتا ہے کہ آپ گاڑی کا شیشہ چڑھا بھی نہیں سکتے، اتار بھی نہیں سکتے، گھر کے اندر بھی نہیں رہ سکتے، گھر کے باہر بھی نہیں رہ سکتے، سڑک پہ بھی نہیں چل سکتے، اندر بھی کہیں نہیں رہ سکتے، اور آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو مکھی جیسے چھوٹے سے ایک کیڑے کا، اڑنے والے کیڑے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کی زندگی ایک مکھی کی مرہون منت رہ جاتی ہے کہ آپ پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کہاں آپ کو ملے گی، کس طرح سے وہ پریشان کرے گی، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پلان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایران پر ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے مظلوموں کو، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فرق تو ہر طرف سے پڑ رہا ہے، آسمان سے میزائل بھی آ کے گر رہے ہیں،
کوے بھی آ رہے ہیں، مکھیاں بھی آ رہی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی 50 لاکھ ٹن اسی فضاؤں میں شامل ہے۔ آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ زندگی محدود ہو گئی ہے، ہر وقت خوف کا شکار ہے، اور اب صرف میزائل کا ہی دھیان نہیں رکھنا، اب مکھیوں کا، کووں کا، کیڑوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور زمین سے اٹھتی ہوئی غلاظتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ شدید تعفن میں زندگی گزارنی ہے، اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو اس سے بھی زیادہ کربناک ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، کسی نئے تجزیے اور کسی نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔